بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سمجھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے باقی آیات کا ترجمہ و تفسیر کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس آیت میں بندے کا اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کرنے کا ذکر ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے التجا کرتا ہے۔ اب اس آیت میں عبادت کا لفظ آیا ہے۔ عبادت کا مطلب ہے بندگی۔ عبد کا لفظ بھی عبادت ہی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بندہ۔ لغت میں عبادت کا مطلب ہے تذلل اور خضوع، جس کا مطلب ہے کسی کے لیے انتہائی محبت و تواضع کے ساتھ انتہائی تعظیم و ادب کے افعال سر انجام دینا، جیسا کہ سجدہ، رکوع، طواف وغیرہ۔ تو اس معنی کے لحاظ سے عبادت صرف اللہ ہی کا حق ہے، یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، جیسا کہ اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت میں فرمایا: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تو صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ ہمیں ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی مالک اور کارساز ہیں۔ ہر کام اور ہر حاجت میں اللہ کے سامنے ہی سوال کرنا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر کام اور ہر چیز کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی اسی کی تلقین فرمائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو صرف اور صرف اللہ سے مانگو۔ تو ہمیں بھی اپنی تمام ضروریات میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دعا ہی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب صراط مستقیم سے مراد کون سا راستہ ہے؟ اس سے مراد وہ راستہ جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، جس سے انسان اللہ کی رضا اور جنت کی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرآن حکیم میں سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق قرآن حکیم ہیں۔ گویا قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع صراط مستقیم ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا ہے، جو کہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر غضب نازل ہوا اور جو کہ گمراہ ہوئے۔ اب غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، جن کے ساتھ علم تو تھا لیکن اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، تو اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ الضالین سے مراد عیسائی ہے، جن کے پاس نہ علم تھا اور نہ ہی عمل تھا۔ اب سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا مستحب ہے، جس کے معنی ہے ایسا ہی ہو۔ یہ استجب کے معنی میں ہے، یعنی اے اللہ، آپ قبول فرمائیے۔ یہ ہوئی سورہ فاتحہ کی مکمل تفسیر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سورت کے اصل مقاصد کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنی رائے ضرور شیئر کیجیے اور اگلے لیسن کے لیے تیار رہیے۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو سے آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کو اچھی طرح سمجھا ہوگا۔ اس تفسیر کو دیکھ کر آپ اپنے مشقی سوالات خود بھی آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی سوال سمجھ میں نہ آئے تو ضرور کمنٹ میں شیئر کیجیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بہترین طریقے سے رہنمائی فراہم کر سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔